السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، ایک بیہودہ چیٹ کرنے کے نتیجے میں جو ہے کراچی کے ایک ڈسٹرکٹ ایس ایس پی جو ہے وہ انکوائری کے زد میں آ گئے ہیں۔ ان کے خلاف جو ہے ایک خاتون ٹی وی اینکر نے جو ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے شکایت کی اور انہیں وہ تمام بیہودہ چیٹ جو ہے وہ بھجوا دیے جو کہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کی جانب سے انہیں کیے گئے تھے، جس میں جو ہے بہت ہی گری ہوئی اور شرمناک قسم کی جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے، جو کہ ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے اس چیٹ کو دیکھنے کے بعد اس پر جو ہے باضابطہ ایک انکوائری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ اطلاع خود سندھ پولیس کی ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو بتائی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے اور ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ اس وقت ایسٹ ڈسٹرکٹ میں بتائی جاتی ہے۔ خاتون اینکر کا جو ہے وہ نام نہیں بتایا جا سکتا، کیونکہ اب یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ اپنی درخواست یا اپنی شکایت سے جو ہے بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر جو ہے دستبردار ہو چکی ہے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن جو ہے اس ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے خلاف بدستور جو ہے وہ انکوائری کروا رہی ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹلی جو ہے پروف آ چکا ہے خود اس خاتون اینکر کی چیٹ کی شکل میں۔ اب معلوم یہ ہوا ہے کہ مذکورہ ایس ایس پی جو ہیں وہ لاہور میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بھی مرکزی ملزم بتائے جاتے ہیں۔ میرا اشارہ جو ہے وہ عبدالرحیم شیرازی کی جانب ہے۔ اس سلسلے میں پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ ریٹائرڈ ہونے والے آر پی او حیدرآباد ڈاکٹر جمیل کے یہ قریبی رشتہ دار بتائے جاتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون سے جو ہے ان کے گہرے مراسم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب سے تعلق رکھنے کے باوجود انہیں جو ہے تمام تر اعتراضات اور شکایتوں کے بعد بھی انہیں جو ہے ایسٹ جیسے ایک کماؤپوت ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی بنایا گیا ہے۔ حالانکہ ان کے خلاف جو ہے خود غلام نبی میمن نے ایک لمبی چوڑی رپورٹ بھجوائی تھی اس وقت جب کراچی یونیورسٹی میں جو ہے تخریب کاری کا ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا تھا، اور اس واقعے کے نتیجے میں 3 چائنیز ٹیچرز جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ حالانکہ اس دہشت گردی کے واقعے کی رپورٹ پہلے ہی حساس اداروں کی جانب سے جو ہے کراچی پولیس کو بھجوائی گئی تھی اور انہیں یہ تاکید کی گئی تھی کہ وہاں پر سیکیورٹی کا انتظام مؤثر سے مؤثر کیا جائے تاکہ یہ واقعہ جو ہے رونما نہ ہونے پائے۔ لیکن اس رپورٹوں کے باوجود بھی جو ہے ایسٹ پولیس نے جو ہے مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا تھا۔ اور یہ تمام رپورٹ جو ہے خود غلام نبی میمن جو ہے وہ سندھ حکومت کو بھجوا چکے تھے، اور انہوں نے اپنی رپورٹ میں جو ہے ایسٹ کے ایس ایس پی عبدالرحیم شیرازی کو تبدیل کرنے کی سفارش کی تھی، لیکن ان کی اس رپورٹ پر کچھ نہیں ہوا، بلکہ ان کی اس رپورٹ کا معلوم نہیں کہ کیا ہوا کہ وہ دھواں بن کر جو ہے وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی یا کہ راکھ بن کر جو ہے زمین میں یہاں کہیں بکھر چکی، کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ عبدالرحیم شیرازی بدستور جو ہے وہ اپنے عہدے پر نہ صرف براجمان ہے بلکہ اس نئے شرمناک واقعے کے رونما ہونے کا بھی بالواسطہ یا براہ راست طور پر ذمہ وار بن چکے ہیں، جس کی اب جو ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن جو ہے وہ انکوائری کروا رہی ہیں۔ ناظرین، مزید یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان کے 2 ایسے لاڈلے چہیتے ہیڈ مورر ہیں، ایک تو سوراب گوڑ تھانے کے ہیڈ مورر حنیف چیمہ، جو کہ ان کے ان آفیشیل پی ایس او بھی ہیں۔ تمام ڈسٹرکٹ میں ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ ہو یا پھر ہیڈ مورر کی پوسٹنگ ہو،
تمام پوسٹنگ جو ہے وہ حنیف چیمہ کی این او سی کے بغیر ہونا ممکن نہیں ہے، اور این او سی کا مطلب ہے کہ وہ باقاعدہ کاروباری لین دین کرتے ہیں، ان سے معاملات طے کرتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، اور پیسے لینے کے بعد ہی یہ پوسٹنگ ہوتی۔ کوئی ایک بھی آرڈر جو ہے ایس ایس پی کا بنا لکشمی لیے بغیر کہتے ہیں کہ نہیں کیا جاتا۔ لکشمی جو ہے وہ ہیڈ مہرر جو ہے یہ حنیف چیمہ وصول کرتے ہیں۔ ان کا ایک اور ہیڈ مہرر بھی ہے جو کہ اس وقت جو ہے دوسرے معاملات کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ ہیڈ مہرر جو ہے کامران ہے، یہ سائٹس پر ہائی وے تھانے میں ان کی پوسٹنگ، اور یہ شراب کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ جو چیٹ انہوں نے کی ہے اس خاتون اینکر سے، یہ چیٹ جو ہے وہ رات کے وقت جو ہے وہ یعنی کہ ڈگمگاتے قدموں میں جب انسان پولیس والے ہو جاتے ہیں اس وقت کی یہ چیٹ ہے۔ ان کو خود بھی نہیں پتہ ہے کہ انہوں نے چیٹ کس طریقے سے کیسے کی ہے اور چیٹ کی انہوں نے کس کو ہے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی اور انہیں خود آئی جی کی جانب سے جب وہ چیٹ بھجوائے گئے کہ تم نے یہ چیٹنگ کی ہے، تو اس پر جو ہے کہتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ چاروں طبق روشن ہو کر ان کے تو ہوش و حواس ہی اڑ گئے کہ یہ کیا ان کے خلاف ہو گیا، کیونکہ یہ ایک ایسا انمنٹ یعنی کہ ناقابل تردید قسم کے شواہد جو ہے آئی جی کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ ہے، اور اب اس پر جو ہے باضابطہ ایک انکوائری شروع کر دی گئی، اور چیٹ میں جو ہے کچھ اس قسم کی گفتگو کی گئی کہ جس کا میں یہاں پر چینل پر اس وقت جو ہے وہ تذکرہ بھی کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ انکوائری آگے بڑھتی ہے یا کہ سابقہ انکوائری کی طرح سے یہ بھی جو ہے دھواں بن کر ہوا میں تبدیل ہو جائے گی، یا پھر راکھ بن کر اسے بھی زمین پر بکھیرنے پر جو ہے مجبور کر دیا جائے گا۔ ناظرین قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایک اور بڑا سنگین قسم کا مذاق ہوا ہے۔ خود اکبر شہزاد ڈی آئی جی ہیں اس وقت، انہوں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈی آئی جی ہیں، ان کی جانب سے ایک آرڈر آج جاری ہوا ہے کوئی 115 پولیس اہلکاروں کا۔ ان پر یہ الزام ہے کہ یہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے نتیجے میں انہوں نے یہ آرڈر جاری کیے ہیں کہ یہ پولیس والے جو ہیں کرمنل سے مکس ہیں، یعنی کہ منشیات فروشوں سے جو ہے ان کے مکس اپ کی اطلاعات، خود کچھ منشیات فروش یہ خود ہیں پولیس والے، اور کہیں پر جو ہے یہ بتے لیتے ہیں دوسرے منشیات فروشوں سے، اور منتھلی لے کے جو ہے ان کا کاروبار چلتا ہے۔ اب لسٹ جو میرے سامنے ہے بڑی عجیب و غریب ہے کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے، 115-18 تھانے ہیں، ان 115-18 تھانوں کے حدود میں جو ہے وہ 100 سے زائد جو ہے منشیات کے اڈے چل رہے ہیں، 100 سے زائد۔ اب یہاں پر انہوں نے صرف 15-16 پولیس والوں کو جو ہے وہ نامینیٹ کیا ہے، اور ان کے ٹرانسفر جو ہے وہ ایس آر پی بیس کراچی میں کر دیے بطور سزا، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ حیدرآباد میں جو ہے وہ 64 ہے، میرپور خاص میں 20 ہے، سکھر میں 13 ہے، اور لڑکانہ میں بھی 3 پولیس والے ہیں۔ اب کراچی میں جو ہے سینٹرل ڈسٹرکٹ کے صرف 6 پولیس والے ہیں، جس میں ہیڈ کانسٹیبل جہانگیر، ان کا بیل نمبر ہے 21520 ہے، اس طریقے سے ہیڈ کانسٹیبل عبدالخالق ہے، شعیب تنولی کانسٹیبل ہے، کانسٹیبل ندیم کیپٹن ہے، فیضان شاہ ہے کانسٹیبل، کاشف کانسٹیبل ہے۔ اس طریقے سے ملیر کے جو ہے ہیڈ کانسٹیبل امجد خان ہے، کانسٹیبل سیف الرحمان ہیں، اور یہ ڈرائیور ہیں کانسٹیبل معشوق علی ہے، سٹی کے کانسٹیبل کاشف ہیں، کانسٹیبل ستار، کانسٹیبل نوید، کانسٹیبل راشد، ویسٹ کے جو ہیڈ کانسٹیبل عمر ہے، اور ہیڈ کانسٹیبل عمران صابر عرف واسطی۔ اب یہ ہیں، اب سوراب گوٹ میں منشیات کا گڑھ ہے، وہاں پر ایک بھی کوئی پولیس والا ملوث نہیں ہے، پورا تھانہ ملوث اس میں ہے کاروبار میں، لیکن کسی ایک کا بھی اس کے اندر نام نہیں ہے۔ سچل منشیات کا گڑھ ہے، وہاں کوئی نہیں ہے۔ معمار تھانہ منشیات کا گڑھ ہے، منگو پیر تھانہ، اور پورا کیماری ٹاؤن جو ہے جیکسن ڈاکس یہ منشیات کے مرکز ہے، یعنی کہ کسی ایک کا بھی سپاہی کا ہے پولیس والے کا نام نہیں ہے۔ خود کلفٹن کا شیری جناح کالونی جہاں تھوک کے حساب سے
منشیات کا بیوپار ہے، وہاں کسی کا نام نہیں ہے، یعنی کہ جس نے بھی یہ رپورٹ بنائی ہے اسپیشل برانچ والوں نے، انہوں نے مال لے کر جو ہے پکنگ چوز کا زہریلا فارمولہ استعمال کر کے اپنے بندوں کو بچا لیا اور دوسروں کو جو ہے وہ بکرا بنا کے آگے بھجوا دیا۔ یعنی کہ کراچی سے صرف 16 پولیس والے اور حیدرآباد سے 64 پولیس والے، یعنی کراچی کا 10 گنا چھوٹا شہر ہے حیدرآباد، 15 گنا چھوٹا شہر ہے، وہاں پر 64 نکلا ہے۔ اس سے زیادہ بھی کوئی سنگین مذاق ہو سکتا ہے؟ اسپیشل برانچ والے جہاں سے مٹھی گرم ہوتی ہے وہاں اوکھے، جہاں سے مٹھی گرم نہیں ہوتی وہاں لمبی چوڑی آئی آر جو ہے وہ بھجوا دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کی آئی آر جو ہے اس وقت جو ہے وہ یعنی توپ کے گولے کا کام کری، تو لہٰذا وہ اپنے آئی آر کی جو ہے وہ قیمت اس وقت منہ مانگی جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں۔ ناظرین، کل کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا جمشید کوارٹر تھانے کے ایس ایچ او کا، یعنی چودھری اعظم کا۔ 2 ملزمان انہوں نے پکڑے تھے وہاں سے۔ اب راشد کے سالے کو بھی انہوں نے مفرور کر دیا اور خود اس کی بیوی کو بھی مفرور کر دیا، یعنی اس بیوی کو جس سے 11 لاکھ روپے رشوت لی تھی کہ وہ راشد کو ہلکا کیس بنائیں گے تاکہ وہ ضمانت پر رہا ہو جائے۔ وہ ہلکا تو کیس نہیں بنایا، ان کو اتنا بھاری کیس بنایا کہ وہ ضمانت پر رہا ہو ہی نہیں سکتے، یعنی اتنا خطرناک کیس بنایا اور 11 لاکھ روپے بھی لے لی، اور اس کے بعد خود راشد کی بیوی کو بھی جو ہے اس میں مفرور ڈکلیئر کر دیا، سالے کو بھی مفرور ڈکلیئر کر دیا تاکہ یہ مزید کمپلینٹ نہ کرے۔ یہ ایک پرانا حربہ ہے، رشوت بھی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد مفرور اس لیے ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے آگے جا کے شکایت کرنی، اور جب شکایت کریں گے تو ہم افسران سے یہ کہہ دیں گے کہ چونکہ ہم نے انہیں مفرور ظاہر کیا ہے ریکارڈ پہ تو یہ اس لیے شکایت کرتے ہیں۔ یہ ایک پرانا ٹوٹکا ہے پولیس والوں کا اور یہ آج تک اب تک استعمال کر، لیکن اب جو ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اب جو ہے وہ یعنی کہ سی ڈی آر اگر ان کو نکال دی جائے ان دونوں کی، سالے کی اور ان کی راشد کی بیوی کی، تو سی ڈی آر تو ان کے لیے تھانے میں آتے جاتے رہیں جب یہ گرفتار ہوئے تھے، تو اس وقت انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا؟ تو یہ اگر اس کی انکوائری جو ہے شفاف طریقے سے کر دیا تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اور اب جو منشیات انہوں نے زیادہ پکڑی ہے کرسٹل، وہ آخر تھانے سے کس کی پرمیشن سے اور کیوں فروخت کیا جا رہا ہے؟ اس کی انکوائری کیا عبدالرحیم شیرازی ایس ایس پی ایسٹ کرنا پسند کریں گے، یا کہ وہ پھر عدنان کی دوستی میں جو ہے وہ آنکھ بند رکھنے پر مجبور رہیں گے؟ ناظرین، ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے جو ہے وہ بالآخر جو ہے کہتے ہیں کہ ایک نئی ایپ جو ہے وہ متعارف کرا دی ہے۔ نئی ایپ کیا ہے کہ تلاش کے نام سے ایک نئی ایپ انہوں نے متعارف کرا دی ہے، اور اس کا باقاعدہ آج افتتاح بھی ہوا، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ سی پی او میں ایک تقریب میں جو ہے ایک خطاب بھی انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ پولیس جو ہے جرائم کی روک تھام کے لیے ٹیکنالوجی کی مدد سے یقینی بنانے کے لیے جو ہے اس کی استعداد میں اضافہ کر رہی ہے۔ اس سافٹ ویئر کے بنانے کا مقصد جو ہے تفتیش کو آسان بنا کر مجرموں کی مشکلات میں اضافہ کرنا اور ان کے حوصلوں کو پست کرنا ہے۔ ناظرین، اس خبر کے لیے مجھے خاص طور سے جو ہے وہ سندھ پولیس کے ترجمان نے بڑی فرمائش کی تھی، بڑی ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں، یعنی کہ ظاہر ہے آئی جی سندھ یا پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید اعلیٰ موڈو کی خواہش ہوگی کہ اس کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں تاکہ اس کا بھی ویورز پر اور پولیس والوں پر اثر ہو سکے۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے، بالکل ویسٹرن کنٹریز میں جہاں میں رہتا ہوں یہاں بھی بالکل اس قسم کے سافٹ ویئر جو ہے وہ ہیں، اور سافٹ ویئر کے ذریعے جو ہے وہ تفتیش کے کام کو آسان کر کے ملزموں کے لیے پریشانیاں پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور یہ جو چیکنگ ہوتی ہے، پولیس والے اگر کسی کو کسی اور جرم میں، یہاں پر ٹریفک کے جرم سے ہی ملزمان پکڑے جاتے ہیں، ٹریفک کی خلاف ورزی میں جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو ان کے پاس سافٹ ویئر ہوتا ہے، اور اس سافٹ ویئر میں جب اس گاڑی کا نمبر یا اس بندے کے نام کو صرف انٹر کیا جاتا ہے تو اس کی تمام بایو ڈیٹا آ جاتا ہے کہ یہ بندہ کہاں پیدا ہوا ہے، اس نے کتنے دفعہ ان کے چالان ہوئے، کتنی دفعہ یہ گرفتار ہوا، کتنی دفعہ یہ جیل گیا ہے، اس کے کوئی اور یعنی پورا اس کا شجرہ نسب نکل آتا ہے، اور گاڑی جو ان کے استعمال میں، اور گاڑی کا پہلا اونر کون تھا، دوسرا اونر کون تھا، تیسرا اونر کون ہے، اور یہ جو ہے ان کے کون سے اونر ہیں یہ،
اور گاڑی کتنی دفعہ ایکسیڈنٹ اس کا ہوا اور کتنی دفعہ چالان ہوا اور کتنے دفعہ جو ہے وہ چوری ہوئی یا چھینی گئی، یہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ سافٹ ویئر میں ہوتا ہے۔ اسی قسم کا سافٹ ویئر جو ہے یہ اب سندھ پولیس بھی جو ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے شبانہ روز محنت یا ان کی اپنی ذاتی دلچسپی لینے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سافٹ ویئر جو ہے بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ تو اب اس کے اثرات جو ہے، فائدے جو ہے وہ بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ آئی جی سندھ کا یہ کہنا ہے غلام نبی میمن کا، دہشت گرد دنیا کے لیے ایک ناسور بن چکے ہیں اور ہمیں اپنے عوام کی جان و مال و آبرو کے تحفظ کی خاطر اس ناسور کو جڑ سے نکال باہر کرنے کے لیے تمام تر انفرادی اور اجتماعی کوششوں کو صدقے دل سے یقینی بنانا ہوگا۔ آئی جی نے کہا کہ عالمی معیار کے ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے چیف منسٹر سندھ جو ہے یعنی کہ سید مراد علی شاہ نے فنڈز کا اجرا کیا ہے۔ تلاش ایپ کا مقصد اسٹریٹ کرائم سے نبرد آزما ہونا ہے، ناکہ بندی کے وقت چیکنگ سے شناخت یقینی ہو سکے گی۔ یہ ایک واقعی اچھا اقدام ہے، اس سے یقیناً جو ہے وہ کراچی پولیس کی، سندھ پولیس کی کارکردگی جو ہے وہ اجتماعی طور پر بہتر ہو سکے گی، خاص طور سے تفتیش کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی آسان ہو جائے گا اور ملزمانوں کو پکڑنے میں بھی پولیس کو انتہائی آسانی ہوگی۔ ناظرین، سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، یہ جو پروگرام میں کرتا ہوں، ہمارے پروگراموں کا مقصد کسی کی دل شکنی، کسی کی دل ہزاری یا کسی کی کردار کشی کرنا نہیں۔ میری کسی سے ذاتی رنجش نہیں ہے، نہ میرا کوئی مخالف ہے، نہ میرا کوئی دوست ہے۔ واقعات، حالات یا خبریں جس قسم کی آتی ہے، ان خبروں سے مکمل طور پر انصاف کرتے ہوئے ہی اسے میں اپنے پروگرام کی زینت بناتا ہوں۔ خبروں کا مقصد جو ہے محض صرف اور صرف سندھ پولیس کی اصلاح کرنا ہے۔ سندھ پولیس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے پولیس تھی، اس پولیس کے مانند بنانا ہے، ایک مثالی پولیس جو کہ حقیقی معنوں میں جو ہے عوام کی خادم ہو، مظلوموں کا ساتھی ہو، مظلوموں کا ہتھیار ہو، ظالموں کے خلاف۔ میرا مقصد جو ہے پروگراموں کا یہی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 35 سالوں سے جو ہے میں کرپشن کے خلاف ایک نہ رکنے والی جنگ جو ہے لڑ رہا ہوں۔ اس جنگ کے نتیجے میں جو ہے مجھے جیل بھی جانا پڑا اور مجھے اپنے ملک سے بھی ہاتھ دھونے پڑے، میں ملک سے بھی مجھے بے دخل ہونا پڑا، کیونکہ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکے تھے کہ میں ان کے خواہشات کی راہ میں جو ہے وہ روڑے اٹکار رہا ہوں، ان کو میں عریاں کر رہا ہوں، ان کو میں ننگا کر رہا ہوں، ان کو میں بے نقاب کر رہا ہوں۔ یعنی کہ ایک ایڈیشنل آئی جی کو صرف نوابی ذوق میں مبتلا ہونے کا چرچا کرنا، جس میں تو مبتلا تھے، اس کی پاداش میں جو ہے مجھے جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ ہاں وہ اس مرض میں، اس ذوق میں، اس شوق میں مبتلا تھا، یہ ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ یہ کوئی ایک پولیس افسر نہیں ہے، یہاں لائن لگی ہوئی ہے اس بیماری میں مبتلا پولیس افسروں کی۔ اس قسم کی اور بہت ساری بیماریاں ہیں پولیس کے بڑے افسروں میں، جو کہ ان کی نزدیک کوئی بیماری، کوئی برائی نہیں ہے، ان کی نزدیک ایک فیشن ہے۔ میں نے اس کو چرچا کیا، اس کو بے نقاب کیا، تو میں نے جیل کی ہوا کھائی۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے یہ جو مرض ہے، یہ جو جرم ہے، یہ جو گناہ ہے کرپشن کا، اس میں کمی نہیں آئی، اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ یعنی پہلے رینکرز جو جرم کرتے تھے، جو گناہ کرتے تھے، وہ رینکرز کے مقابلے میں پی ایس پی افسروں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ لیکن اب کیا ہوا کہ رینکر کم ہو گئے اور پی ایس پی افسروں کی تعداد جو ہے وہ شوٹ کر گئی۔ یعنی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا کہ آئی جی بھی رشوت لیتا ہے، ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی رشوت لیتا ہے، میں نے کبھی نہیں سنا، ڈی آئی جی کبھی نہیں۔ لیکن اب تو آئی جی کیا، آئی جی کی پوسٹنگ کرنے والے بھی رشوت لے رہے ہیں، وہ دبا کے لے رہے ہیں، اتنا لے رہے ہیں کہ اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال اب جو پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ ہے، کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔
کراچی میں ایک ایس ایچ او ایسا بھی ہے، بہت بڑے تھانے کا ایس ایچ او ہے، بہت بڑے تھانے کا، کماؤپوت تھانہ ہے کراچی کا۔ اب وہ ایس ایچ او جو ہے وہ ایک ایسے کردار کا قریبی رشتہ دار ہے کہ اب اس کو ذکر کرتے ہوئے بھی میں 100 بار سوچ رہا ہوں کہ ذکر کروں کہ نہ کروں۔ کراچی میں فحاشی کا کاروبار کرنے والا ایک بڑا نام، جس سے شاید ہی کوئی پی ایس پی افسر ناواقف ہو، جو کہ راتیں رنگین کرنے کا خواہش مند ہو، جس کی راتیں رنگین رہی ہو، سہانی رہی ہو، وہ ضرور اس کریکٹر کو جانتا ہوگا۔ ننا، پورا نام مجھے معلوم ہے، نام کیا لوں ان کا، غلام محی الدین عرف ننا، ایک بہت بڑا نام ہے۔ میں ان سے مل چکا ہوں جب میں کرائم رپورٹر تھا کراچی کا۔ ایک بڑے اس کے تعلقات تھے پولیس کے بہت بڑے بڑے افسروں سے۔ یہ ایس ایچ او جو ہے یہ اس کا کزن بتایا جاتا ہے۔ اس کزن کو برتی کرانے والا بھی وہی ننا ہے، اور ننے بقول ننے کے انہوں نے برتی کرایا اپنے بہنوئی سے۔ پوچھا ان سے کہ بھی آپ کا بہنوئی کون ہے جو کہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ اس کو، آپ کے کزن کو انہوں نے ایس آئی برتی کرا دیا؟ تو انہوں نے بڑے جھجک بغیر کسی خوف و خطر کہہ دیا، آپ کو نہیں پتا میرا بہنوئی کون ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا ہے۔ ارے یہ پولیس کا جو آئی جی ہے یہ میرا بہنوئی ہے نا۔ جس شخصیت کا انہوں نے نام لیا، اتفاق سے انہیں میں بھی جانتا تھا۔ میرے تو ہوش و حواس اڑ گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب بات انہوں نے ایسی کی کہ میں اس سے تصدیق بھی نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اس آئی جی کے ذوق کا، ان کے شوق کا علم تھا، لہٰذا میں ان کی باتوں پر مجھے یقین آ گیا کہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ معلوم یہ ہو کہ انہوں نے جو ہے وہ تیسری شادی جو ہے وہ ننے کے تتلیوں میں سے ایک جو بہت ہی خوبصورت تتلی تھی اس سے کر لی تھی، جو ایک رات کی دلہن بننے کے لیے ان کے عشرت قدے پر گئی تھی، اور ان کا ایسا دل ان پر آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں اب تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا، تمہیں سونے میں تول دوں گا لیکن تمہیں واپس جانے دوں گا۔ اور اسی وقت جو ہے ننے کو فون کر دیا کہ بھئی یہ آج سے میری ہوگی اور میں اسے اپنے نکاح میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ننے کو یقین نہیں آیا کہ ایک رات کی دلہن مستقل دلہن کیسے بن سکتی ہے۔ بہرحال بعد میں باضابطہ اس کا نہ صرف نکاح ہوا بلکہ ان کے لیے کہتے ہیں کہ اسی ڈیفینس میں جو ہے کوئی 56 لاکھ روپے مالیت کا ایک 57 لاکھ روپے مالیت کا ایک فلیٹ بھی اسی وقت خرید کر دے دیا، اس تتلی کو اور تتلی کے نام پر کر دیا۔ اب معلوم نہیں کہ وہ تتلی اس وقت بھی جو ہے اس آئی جی کے نکاح میں ہے یا نہیں، لیکن اس وقت ان کی شادی ہو چکی تھی، اور اسی آئی جی نے جو ہے ننے کے جو ہے اس کزن کو پولیس میں ڈائریکٹ اے ایس آئی اپائنٹ کرا دیا۔ اس وقت وہ انسپکٹر ہیں اور بہت طاقتور ہیں، اور بڑے بڑے آئی جی سے ان کے بہت ہی گہرے مراسم ہیں۔ اس میں اس انسپکٹر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کوئی کسی کا اگر رشتہ دار ہے تو، اور رشتہ دار کوئی ایسا ویسا کام کرتا تو اس میں اس کا کیا تعلق ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ بھئی سروس ملازمت لینی تھی، نوکری لینی تھی، وہ نوکری لی، تعلق واسطے اسی طریقے سے بنتے ہیں۔ لیکن یہ پوری سٹوری جو میں ناظرین آپ کے لوگوں کے گوش و گزار کر رہا ہوں، آپ کو جو بتلا رہا ہوں، اس کا مقصد یہ کہ پولیس کے بڑے افسران جو ہیں یہ کتنی نچلی سطح پر آ کر کیا نہیں کرتے ہیں۔ وہ سب کچھ کرتے ہیں کہ جو بعض اوقات ایک پولیس کانسٹیبل بھی کرتے ہوئے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار سوچے گا کہ اگر یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور میری ریپوٹیشن کیا بنے گی۔ لیکن یہ جو طاقت کے نشے میں چور جو بڑے افسران ہوتے ہیں وہ انہیں اس کی بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جس کا کوئی دوسرا تصور بھی
نہیں کر سکتا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے پروگراموں کا مقصد جو ہے کسی کی کردار کشی کرنا مقصد نہیں ہوتا، نہ کسی کی دل آزاری۔ اس لیے میں کسی کا نام اس میں نہیں لے رہا ہوں ماں سوائے ایک کریکٹر کے۔ اس کا نام لینا اس لیے ضروری تھا تاکہ یہ صورتحال جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ کون ہے۔ جو لوگ اس صورتحال سے، اس کہانی سے واقف ہے، انہیں تو معلوم ہوگا، لیکن 1,76,000 کی پولیس فورس ہے، خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو بھی اس واقعے کا علم نہیں ہوگا، اور نہ ہی ایڈیشنل آئی جی کراچی جو اس وقت ہیں جاوید عالم اوڈو، انہیں بھی اس کا علم نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت جو موجودہ پوزیشن ہے سندھ پولیس کی، اس وقت بھی ایسے پولیس افسران بڑی پوسٹوں پر جو ہے وہ براجمان ہیں جن کے لیے شادی کرنا جو ہے وہ ایک مشغلہ ہے۔ وہ ایک نہیں، دو نہیں، لاتعداد شادیاں کر چکے ہیں۔ شادیاں کرنا اور بیویوں کو چھوڑنا، نئی شادیاں کرنا، نئی راتیں رنگین کرنا، شادیاں تو کرنا، شادیوں کے علاوہ ایک رات کی دلہنیں بھی جو ہے وہ ان کے پاس بلا ناغہ آتی رہتی ہے۔ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کھاتے ہیں، کون سا تریاک پیتے ہیں، کون سا وہ گیدڑ سنگھی ان کے پاس ہے، وہ کون سا سلاجید کھاتے ہیں جن کے وجہ سے ان کے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ ایک رات کی دلہنوں کو بھی نمٹا رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے شادیوں کا بھی ایک نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رکھا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں اللہ